1757 میں جنگ پالیسی جو کہ بنگال میں ہوئی، اس جنگ کے بعد رابرٹ کلائیو نے، چونکہ وہ فاتح رہا اور اس فتح حاصل کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ پہلی انگریزوں کے ایما پر ہندوستان میں بنگال میں اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی، اور اس گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد وہ 7 سال تک گورنر جنرل رہا، اور ان 7 سالوں میں اس نے خوب دن رات جو بھارتی عام لوگ تھے، ہندوستانی لوگ تھے، جس میں ظاہر ہے کہ یہ بنگال میں مسلمان ہندو سب کو لوٹا، اس نے خوب ٹھیک ٹھاک لوٹا، 7 سال تک لوٹتا رہا۔ 7 سال بعد جب وہ لنڈن منتقل ہوا، اور لنڈن میں جب اس پر لنڈن کے پارلیمنٹ کے جو لوگوں کی تنقید اور احتجاج کی وجہ سے اسے لنڈن پارلیمنٹ میں باقاعدہ بلایا گیا کہ اس نے بہت زیادہ لوٹ مار کی ہے، اور اس نے بلکہ لنڈن کی اشرافیہ کے اندر سوالات پیدا کر دیے کہ اتنی زیادہ لوٹ مار سے لنڈن کے یا انگلینڈ کے اپنے جو اشرافیہ تھے ان کے بھی اخلاقیات اور ان کی بھی جو اقدار تھیں، وہ بھی جب انہیں اس میں کوئی مسئلہ یا انہیں دراڑیں پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں تو اس سے بلایا گیا پارلیمنٹ میں، برٹش پارلیمنٹ میں بلا کر اسے پوچھا گیا کہ تم نے جو ہندوستان میں اپنے گورنر جنرل کے جو 7 سال گزارے اور اس میں جو لوٹ مار کی ہے تو اس کا کیا مطلب کہ کتنا مال تم نے لوٹا ہے اور کتنا مال تم انڈیا سے انگلینڈ لے کر آئے۔ تو رابرٹ کلائیو نے بتایا کہ وہ پورے انڈیا سے اس نے لوٹ مار نہیں کی، اگر پورے انڈیا سے لوٹ مار کرنی ہو تو اسے کم از کم 1000 سال چاہیے۔ اس نے صرف انڈیا کی ایک ریاست بنگال، اور بنگال کا بھی ایک شہر، بڑا شہر کلکتہ میں سے اس نے جو لوٹ مار کی ہے، یعنی ایک کلکتہ شہر سے جو اس نے لوٹ مار کی اس وقت 1757 سے لے کر غالباً 1763 یا 64 تک، وہ اس نے بقول اس کے، اور اس کا یہ جو بیان ہے یہ برٹش پارلیمنٹ کی آرکائیوز میں، ان کے ریکارڈ میں آج بھی یعنی ریکارڈڈ ہے اور وہاں حوالہ جات کے لیے درج ہے۔ رابرٹ کلائیو نے کہا کہ میں نے 900 جہاز کرائے پر لیے، انڈیا سے لوٹ مار کا جو مال تھا، اور لوٹ مار کے اس مال میں سونا، چاندی، زیورات، ہیرے جواہرات اور پھر قیمتی برتن اور اس طرح کی اور قیمتی اشیاء کلکتہ سے انگلینڈ لانے کے لیے مجھے 900 بحری جہاز کرائے پر لینے پڑے۔ تو اس 900 بحری جہازوں کے بیان پر برٹش جو پرائم منسٹر تھا اس نے اس سے وضاحت پوچھی کہ تم جہازوں کی بات کر رہے ہو یا تم کشتی کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، میں کشتی کی بات نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے کشتی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، میں بحری جہاز کی بات کر رہا ہوں جس کی جو اس وقت کیپیسٹی تھی وہ 70 میٹرک ٹن مال اٹھانے کی تھی، یعنی 70,000 کلو وہ ایک جہاز میں لوٹ مار کا مال لاد کر انگلینڈ منتقل کرتا رہا۔ دیکھیں، ہمارا جو اصل میں ہمارا جو سیاسی اور سماجی جو تعلق ہے اس جدوجہد کا اور اس پوری تحقیق اور تنقید کا اور اس سماجی اور طبقاتی سمجھ بوجھ کا اور شعور کا، وہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ہم یعنی آج جو پاکستان کی 77 سالوں بعد جو حالت ہے، اس حالت پر پاکستان کیسے پہنچا اور کن طبقات نے اسے یہاں تک پہنچایا، اور ہم آج کیوں غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا بنیادی طور پر یہ تعلق ہے، ہماری جدوجہد کا بھی اور ہمارے سماجی شعور کا بھی۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ پہلے جو انگریز براہ راست لوٹتا تھا اور براہ راست یہاں کی جو دولت کٹھی کر کے انگلینڈ لے کر جاتا تھا، آپ یقین کریں
اس وقت کے دور کو تو ہم کالونیل سسٹم بولتے تھے، آبادیاتی نظام بولتے تھے، نو آبادیاتی نظام، جس میں بڑی جو ترقی یافتہ اور مضبوط فوج رکھنے والی اور مضبوط نظام معاشیت اور نظام سیاست رکھنے والی قوتیں چھوٹی اور کمزور اور ابتر جو ممالک تھے یا اقوام تھی ان کو وہ دن رات لوٹتی تھی. جیسے کہ امریکہ میں بھی انہوں نے لوٹ مار کی، یورپینز نے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی، اور چائنا میں بھی، اور لیٹن امریکہ میں بھی، اور افریقہ میں بھی، اور جاپان، غرض کے ہر جگہ. قصہ مختصر کہ یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے یہ آج بھی جوں کا توں چل رہا ہے. وہ جو کالونیل سسٹم تھا، یعنی نو آبادیاتی نظام تھا جس میں لوٹ مار کی جاتی تھی، یعنی یہاں سے وہ جو کچا مال، یعنی جیسے کپاس ہے اور جیسے یعنی گنا ہے، جیسے یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوٹ مار کر کے لے کر جاتے تھے، وہاں انڈسٹری لگاتے تھے، وہاں ان چیزوں کو فنش کرتے تھے، پیداوار کرتے تھے. یعنی انڈسٹری انہوں نے اپنے ممالک میں لگائی تھی. یہ فرینچ نے، یہ جرمنز نے، یہ اٹالینز نے، اسپینش نے، پرتگیز نے، انگلینڈ نے، تمام یہ جو ترقی یافتہ ممالک تھے، ان کے لوٹ مار کا بڑا ایک سائنٹیفک طریقہ تھا. تو وہاں جا کر وہ پیداوار کو فنش کرتے، تیار کرتے اپنی لیبر کے ذریعے، اپنی انڈسٹری کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور دوبارہ وہی چیزیں یہاں پر بھجواتے بیچنے کے لیے، یعنی منڈی کے طور پر استعمال کرتے. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آج یہ جو دو کام ہیں، نمبر 1 جو یہاں سے لوٹ مار کر کے مال وہاں جا رہا ہے، اگر انگریز یا وہ جو سامراج تھا یا وہ جو اگر وہ ڈائریکٹ یہاں نہیں ہے تو کیا ہمارے جو ان کے پیڈ، ان کے لے پالک، ان کی اشاروں پر، کنائیوں پر اور ان کی مطلب کہ جو ہدایات پر چلنے والے جو لوگ ہیں جنہیں معاشی ضرب کار کا نام دیا جاتا ہے، ورلڈ بینک کے ادارے ہیں، IMF کے ادارے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ادارے ہیں مختلف، اور ان کے جو ہمارے جو یعنی اسٹیٹ بینک میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہماری وزارت خزانہ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری جو دفاعی جو اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ایون کہ ہمارے قانون ساز اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی آگے جا کر ہماری جو عدالتوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آج بھی ان کی ہدایات پر اور ان کے وہی جو پروسیس ہے، وہ جو لوٹ مار کا وہ انگریز ڈائریکٹ کرتا تھا، براہ راست کرتا تھا، کہ آج بھی وہ جاری و ساری نہیں ہے؟ کہ آج بھی یہاں صرف وہ جو راؤ انوار ہے، راؤ انوار کا یہ جو تھوڑے دن پہلے اس نے کسی چینل کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں بتا رہا ہے کہ صرف 2018 سے 2023 تک یہ جو 5 سال کا ٹائم ہے، اس میں 7 کھرب روپیہ سندھ گورنمنٹ کا، 700 بلین روپیز، 700 ارب روپیہ، یعنی 7 کھرب روپیہ وہ سندھی عوام کی جو تعلیم پر لگنا تھا، جو ان کے روزگار پر لگنا تھا، ان کی جو سڑکوں کے تعمیر پر لگنا تھا، ان کے جو کھیت کھلیانوں کی ترقی اور خوشحالی پر لگنا تھا، ان کی جو رہائشوں پر لگنا تھا، ان کے جو کچے کھالے تھے پانی کے ان کو پکا کرنے پر لگنا تھا، جو وہاں ہاسپٹلز پر لگنا تھا، بیماریوں پر لگنا تھا، وہاں جو مطلب کہ یعنی مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر لگنا تھا، وہاں جو یعنی روشن خیالی، خوشحالی، مہنگائی، بے روزگاری کو کم کرنے پر لگنا تھا، وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ کدھر گیا؟ وہ جو 5000 سال پہلے سندھ میں وہ جو تہذیب تھی، وہ تہذیب مانجو دھاڑو کی تہذیب، وہ مانجو دھاڑو کی تہذیب کے جو وہ اثرات ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ترقی یافتہ تھی، وہاں زیادہ امن تھا، وہاں زیادہ لوگوں میں اطمینان تھا، خوشحالی تھی، ڈسپلن تھا، آرڈر تھا، ضابطہ کاری تھی، قانون پر عمل درآمد تھا، ان کے مکانات میں زیادہ وہ بہتری اور ایک اچھا ضبط نظر آتا ہے. آج جا کر سندھ میں دیکھ لیں اور پنجاب میں دیکھ لیں، اور پھر پنجاب سے بھی کئی گنا ابتر
یہ کے پی کے میں دیکھ لیں، اور کے پی کے سے بھی کئی گنا ابتر بلوچستان جو قبائلی نظام، یعنی آج بھی ہم قبائلی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ کس نے بدلنا تھا؟ یہ سارا جو عمل ہے، یہ عمل یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ میں آپ کو اس کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ابھی پیچھے دنوں جو پی ٹی اے کے یہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد پرویز الہی لاہور غالباً کوٹ لکھپت جیل میں یا پتہ نہیں کس جیل میں رہا، اور اس جیل کی اس اسیری کے دوران اس کے جو کپڑے ہیں وہ لانڈری یعنی دھل کر آتے رہے پی سی کی لانڈری سے، پی سی ہوٹل کی لانڈری سے، اور اس کا جو کھانا جیل میں مطلب اسے سرو کیا جاتا رہا وہ پی سی کے کچن سے آتا رہا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری غربت کو ختم کریں گے؟ اور ہماری گلیوں محلوں کا یہ کیا حال ہے؟ یعنی صرف پنجاب میں غالباً 3 یا 4 شہر ہیں جن شہروں میں جو سیوریج کا نظام ہے وہ انڈر دی گراؤنڈ ہے، اور وہ بھی ان شہروں کے چند ایک علاقوں میں. مطلب میں لاہور میں رہتا ہوں، اب لاہور کی مثال لے لیں، یعنی لاہور کا جو 70% جو ہے نظام ہے وہ آج بھی آپ دیکھیں، مطلب کہ وہاں جو غلاظت کے ڈھیر ہیں، جگہ جگہ جو گٹر کی لائنیں پھٹی ہوئی ہیں، گٹر کے ڈھکنے غائب ہیں، وہ جو وہاں سے بدبو ہے، وہاں سے جو غلاظت ہے، وہاں سے جو مسائل ہیں، اور اس تعفن سے جو بیماریاں پھیلنے کا جو ہر وقت اندیشہ ہے. کیا یہ مس مینجمنٹ، بد انتظامی، لاہور ہی کے جو 20 یا 25% جو پوش ایریاز ہیں، لیوش ایریاز ہیں، کیا ان میں یہ آپ کو بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں ریاست کے اور ریاست سے جو باہر اشرافیہ ہے، امیر طبقات ہے، حکمران کلاس ہے، وہ وہاں رہتی ہے. کیوں آپ کو مطلب کہ لاہور میں، لاہور کے 70% علاقے میں یعنی جو سڑکیں ہیں اندر گلیوں محلوں میں وہ سڑکیں نہیں ہیں، وہ آج بھی کچی وادیاں ہیں، وہ آج بھی مطلب کہ وہاں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے فائر بریگیڈ نہیں پہنچ سکتا، کوئی ہنگامی طبی ضرورت پڑ جائے ایمبولنس نہیں پہنچ سکتی. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ ان کی جو وہ نعرے ہیں 70 سالوں سے 75 سالوں سے، آج بھی ہم ان پر یقین کر کے ان کو طاقت اور ان کو یہ قانون کی اختیارات دے دیں تاکہ یہ مزید طاقتور ہوں، مزید ان کی دولت میں اضافہ ہو، اور یہ مزید تیزی کے ساتھ وہ رابرٹ کلائیو کی طرح لوٹ کر ہمیں اپنے غیر ملکی بینکوں میں، اپنے باہر کے گھروں میں لے کر جائیں، اور ہم مسلسل غریب سے غریب تر ہوتے جائیں، بیمار سے بیمار تر ہوتے جائیں، بے روزگار ہوتے جائیں، غلاظت، غربت، جہالت کا شکار بنتے جائیں. ہم صحیح ان کے چراغاہ، صحیح ان کے وہ شکار بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے یہ خود سوچنا ہے، اپنے شعور سے دیکھنا ہے، اپنے آپ اندر وہ جو جدوجہد اور جدوجہد کے ذریعے آپس میں جو مطلب کہ اتفاق، اتحاد، اور پھر اتحاد کے ذریعے آپس میں مل کر جدوجہد کرنا، اپنے طبقے کی ترقی کے لیے، اپنے طبقے کو شعور دینے کے لیے، اپنے طبقے کو قانون ساز اداروں میں بٹھانے کے لیے، اپنے طبقے کی آواز اور تصویر وہاں تک لے جانے کے لیے، تاکہ عوامی حاکمیت کا جو خواب ہے وہ پورا ہو. وہ اسی وقت پورا ہوگا جب ہم اپنے اس جو آپس میں ایک اتحاد پیدا کریں گے، اور ان کی جو بڑے گھروں سے متاثر نہیں ہوں گے، ان کی بڑی گاڑیوں سے متاثر نہیں ہوں گے، اور اپنے جیسے لوگوں کو ان کا چناؤ کر کے، ان پر اعتماد کر کے، ان کو طاقتور کر کے، ان کو قانونی، اخلاقی اور مطلب کہ وہ اختیارات دے کر
اپنی آواز کو، اپنی تصویر کو وہاں تک لے کر جائیں اور اپنے لیے قانون سازی کریں، اپنے لیے۔ کب؟ جب میں اور آپ، ہم اپنے آپ پر اعتماد کریں گے۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔